1 سال میں ہوا ہے. نئی دریافت کی گئی ہے, جو بند ہو چکے تھے کنویں ان کو کھولا گیا ہے نئے سرے سے. جو کنویں ایسے ہی چل رہے تھے جیسے ٹھیلے ہوتے ہیں ان کو آپٹیمائز کیا گیا ہے کہ زیادہ اسی مشین سے, اسی کنویں سے. بھائی آپ زیادہ گیس کیوں نہیں نکالتے؟ اور میرے گمان میں آتا ہے یہ اس سے پہلے کسی کے خیال میں نہیں آیا کہ کنواں کھدا پڑا ہے, اس میں سے کم گیس آپ نکالی جا رہے ہیں. بھائی کیوں نکالی جا رہے ہیں؟ تو 138 MMCFD گیس اضافی نکالی گئی ہے. یہ ہماری ٹیمز یہاں پہ بیٹھی ہیں, OGDC ہے, PPL ہے, ماڑی ہے اور پیٹرولیم کی وزارت ہے, اور بہترین کام کیا ہے. اور 550 میں 550 اور 570 کیوں کہہ رہا ہوں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے LNG کی کتنی قیمت ہے, کیونکہ اس قیمت کے بھاؤ آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ نہیں یہ گیس نکالیں تو کیا کریں گے؟ باہر سے امپورٹ کریں گے نا, تو وہ امپورٹ کی قیمت 550 سے 570 ملین ڈالر سالانہ ہے. اس کے علاوہ اگلے 6 مہینے کے پلانز جو ہیں جس میں ہمارے پاس مائل سٹونز ہیں کہ فلاں ویل فلاں دن آئے گا, فلاں ویل فلاں دن آئے گا. اضافی 132 ملین کیوبک فٹ گیس MMCFD جو ہے وہ سکیجول ہو چکی ہے سسٹم میں ڈلنے کے لیے, جس کا مطلب ہے کہ اضافی 500 ملین ڈالر. تو کل ملا کے 1.1 بلین ڈالر یعنی 11,000 ملین ڈالر کی قیمت کی گیس پچھلے 1 سال میں 550-570 کی انجیکٹ ہو چکی ہے. 6 مہینے میں 500 ملین ڈالر کی اور انجیکٹ ہو رہی ہے. یہ کیا ہے ہم نے اضافی گیس سسٹم میں لے کر آنے کے لیے. ہم سے پہلے آپ خود بھی دیکھتے رہے ہیں, سنتے بھی رہے ہیں, رپورٹیں بھی پڑھتے رہے ہیں, جو آپ سے بالخصوص جو اکانومی کو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں گیس کا بحران اتنا تھا کہ 4% سے 7% تک ڈپلیشن ہو رہی تھی, کسی سال 9% بھی ہوتی تھی. یعنی ہماری پچھلے سال کے مقابلے میں گیس کم ہو جاتی تھی. اس دفعہ ہم ڈپلیشن کو 1% پر لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اضافت کی طرف چلے جائیں گے. تو وہ 5-7% کی جو ڈپلیشن تھی اب وہ 1% پہ رہ گئی ہے اس سال میں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم نہ صرف ملک کو خود کفیل بنائیں گے بلکہ ملک کو آگے بڑھائیں گے. اس کے علاوہ ٹاپی کا جو مقدمہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, بند پڑا ہوا تھا 10 سال سے, کبھی کسی نے نام نہیں سنا تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے ان کے وزیر, اور پورے منصوبے کے اوپر دستخط ہوئے کہ اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے تاکہ ہم 1.3 ہی ہے بلین کیوبک فٹ, جی 1.3 1.3 بلین کیوبک فٹ سستی گیس جو ہے وہ ترکمانستان سے لے سکیں. اور ابھی آپ کے سامنے LNG کا معاہدہ کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ. معاہدہ کیا ہے ذرا میں اس کی شکل آپ کو بتاؤں, پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے یا نہیں. معاہدہ یہ ہے کہ آذربائیجان ایک سستی LNG کی شپ جو ہے یا کارگو جو ہے ہر مہینے ہمیں دے گا, ہر مہینے دے گا, ان پہ لازم ہے. اور ہم بغیر وجہ کے اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں, بغیر وجہ کے, کوئی وجہ نہیں دینی, کوئی ٹیک اور پے نہیں ہے, کوئی ٹیک اینڈ پے نہیں ہے, یعنی کوئی ہمارے اوپر کمٹمنٹ نہیں, صرف ان پہ کمٹمنٹ ہے کہ وہ ہر مہینے ایک سستی گیس کا, سستی LNG کا کارگو ہمیں دیں گے. بتائیے اس سے پہلے آپ نے اس طرح کا معاہدہ دیکھا ہے کوئی؟ ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ بھائی یہ ہے کیا, یہ کیسے کر دیا آپ نے؟ بھائی کیسے کر دیا؟ ویسے کر دیا جیسے کوئی بھی شخص جو ملکی مفاد کو سامنے رکھے اسے کرنا چاہیے. ویسے کر دیا جیسے ہم جب GCC میں اپنے دوستوں کے پاس جاتے تو وہ ہمیں کہتے ہیں ہم ایک کمپنی ہے اور ہم ایک کمپنی کی طرح ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو ہم بھی ایک کمپنی ہیں, ہمارے بھی بچوں کا مستقبل ہمارے سامنے, ہم بھی اس کو اسی طرح بڑھانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ان کو نیگوشیٹ کرنا آتا ہے تو ہمیں بھی نیگوشیٹ کرنا آتا ہے. اگر ان کے پاس پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں تو ہمارے کالجوں اسکولوں میں جائیں, وہاں بھی پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں. تو ہم نے بھی جو ہماری سمجھ بوجھ تھی اس کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے یہ کانٹریکٹ کیے ہیں. پھر ہم نے آپ کے سامنے روس کا کانٹریکٹ رکھا, بھی میں ریفائنری کی طرف آؤں گا, تھوڑا لمبا ہو گیا. روس کا کانٹریکٹ, بہت لوگوں نے کہا کہ شپمنٹ کی قیمت زیادہ ہے, بالکل ہے زیادہ. پھر کہا انشورنس کی قیمت زیادہ, ارے بھائی بالکل ہے زیادہ. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کا وہ جو بلیک آئل ہے, فرنس آئل ہے, جس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا, وہ زیادہ بنے گا. بھائی بالکل بنے گا, لیکن اس تینوں چیزوں کے باوجود جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس میں ہمیں اتنا فائدہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, صرف کمرشل ڈیٹیلز میں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ایک ہمارے پہ آبلیگیشن ہے انٹرنیشنل,
روس کسی بھی ملک کو نہیں بتانے دیتا کہ انہوں نے اصل بھاؤ کیا طے کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملک کو ان تمام چیزوں کے باوجود بے انتہا فائدہ ہے، اور جیسے جیسے یہ تیل بڑھتا جائے گا، اس کی اماؤنٹ بڑھتی چلی جائے گی، آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ مہینوں میں، 5-6 مہینوں میں آپ کو نظر آ جائے گا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو اب سوال ہوتا ہے بھائی ریفائنری کہاں سے آ گئی؟ 10 سال سے جس طرح یہ تمام گفتگو چل رہی تھی، اسی طرح کتنی مرتبہ آپ یہ گفتگو سن چکے ہیں گرین فیلڈ ریفائنری کی۔ ہر حکومت آتی ہے، ہر حکومت اس پہ بات کرتی ہے، کسی نے سائن کیا ہے؟ تو ہم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کر اس وجہ سے رہے ہیں کہ ہم ہر سال تقریباً 10 ملین ٹن پیٹرولیم پروڈکٹس منگواتے ہیں۔ جب ہم خام تیل خریدتے ہیں نا بھائی، خام تیل، تو ہمیں $1 سے $2 اس کے اوپر پریمیم دینا پڑتا ہے جب ہم خریدتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے ڈیزل پہ $18 سے $22 کا پریمیم دیا ہے۔ ایک طرف اگر آپ کروڈ لے کر اپنی ریفائنری میں بنائیں تو آپ پریمیم دیتے ہیں $1.5 سے $2۔ مجھے ٹھیک کرتے جائیے گا اگر نمبر میں کچھ غلط ہو۔ اور ہم نے یہ پچھلے ایک سال میں $18 سے $22 کا پریمیم ڈیزل امپورٹ کرنے پہ دیا ہے۔ یعنی ایک بیرل پاکستان میں اگر ہم اپنی ریفائنری کے ذریعے پروسیس کریں اور حالات وہ ہوں جن میں $20 سے $22 کا پریمیم چل رہا تھا، تو ہم $20 ہر بیرل پہ بچاتے ہیں پریمیم میں، اگر ہم اپنی ریفائنری یہاں پر لگائیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کاہے کو اپنے ملک کو اوپر بوجھ ڈالتے جائیں۔ زر مبادلہ کا بوجھ، یعنی اس سے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو آپ دیکھ لیں کہ آپ یا مان لیں $60-70 کی کوئی بات چل رہی، یا $70 کے اندر کروڈ منگوا لیں، یا پھر اس کے اوپر آپ $20 کا پریمیم دے کے ڈیزل منگوا لیں۔ تو ہم کیا دیوانے ہیں کہ ہم خام تیل منگواتے رہیں؟ ہمیں اس ریفائنری نہیں لگانی آتی، ہمارے پاس ریفائنری نہیں ہے، ہمارے پاس زمین نہیں ہے، ہمارے پاس کیا چیز نہیں، کون سے وسائل ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں؟ بس کسی کے گمان میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے، تو ایسا ہو گیا۔ یہ آپ کے سامنے پی ایس او بیٹھی ہے، میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم نے بین الاقوامی سطح پہ اس اپنے مقدمہ کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ جی سی سی کے 2 ممالک، بڑے اہم ممالک جو ہیں، ان سے ایک سے تو ہم بہت ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ، اللہ کرے اس کو بس یہ سائن ہو جائے۔ ہم بہت ایڈوانس سٹیجز کے اوپر ان کے ساتھ نیگوشیشن میں، ہماری ٹیمز بیٹھتی ہیں ان کے ساتھ، سپریڈ شیٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے، بس فائنل سٹیجز میں ہے۔ جو ہماری پالیسی تھی جو کبھی کسی سے اپروو نہیں ہو پا رہی تھی، وہ اپروو ہو چکی ہے۔ نیگوشیشنز فائنل سٹیجز پہ ہیں۔ اس نیگوشیشن میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بھی تو کچھ اس میں سرمایہ کاری کریں گے یا نہیں؟ تو جتنی انہوں نے سرمایہ کاری کا کہا تھا، اس سے زیادہ سرمایہ کاری کے کانٹریکٹس آج ہم آپ کے سامنے سائن کر رہے ہیں۔ جو پارٹنرشپ انہوں نے کہا تھا کہ مؤثر ریفائنری بنانے کے لیے آپ کو پارٹنرشپ چاہیے، وہ پارٹنرز آپ کے سامنے آج پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس سرمایہ کاری کے لیے بھی پی ایس او، او جی ڈی سی، جی ایچ پی ایل، پی پی ایل، یہی ہے جناب، یہ آج آپ کے سامنے معاہدہ کر رہی ہیں، اور یہ سرمایہ کاری کی جو کمٹمنٹ کر رہی ہیں، جس میں لیڈ پی ایس او لے رہا ہے 25% کی۔ اس کے بعد جو ہمیں بین الاقوامی سطح پہ جو ہمارے دوست ممالک کہہ رہے تھے کہ آپ کتنی سرمایہ کاری کریں گے، جو ہم نے سرمایہ کاری کرنی تھی اس سے زیادہ سرمایہ کاری آج ہم ٹیبل پہ رکھے دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جی سی سی ملک امارات کے ساتھ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ ہم انیشیل کانورسیشنز میں ہیں کہ وہ بھی اگر آنا چاہیں تو سر آنکھوں پہ۔ اور سوکار کے ساتھ جب ہم صدر کو ملے ہیں آذربائیجان کے، تو انہوں نے بالکل صاف صاف الفاظ میں کہا کہ اگر آپ اس کو لے کر آگے چلیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ تو سعودی عرب کے ساتھ ہم ایڈوانس سٹیجز میں ہیں، یو اے ای کے ساتھ ہم کانورسیشن شروع کر رہے ہیں، آذربائیجان نے ہمیں نوٹ دی ہے کہ وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے 2 کنڈیشنز تھیں، ایک ٹیکنیکل کنڈیشن تھی کہ آپ کی ای پی سی، یعنی آپ کے یہ کنسٹرکشن وغیرہ کسی کو مہارت ہو اسے پارٹنرشپ میں لے کر آئیں، تو وہ بھی آج چینی کمپنی جو ہے اس کے ذریعے آپ کے سامنے جو ان کی فرمائش تھی وہ آج پوری کر رہے ہیں۔ ای پی سی کانٹریکٹر کی اپنی جو ایکوٹی کی ان کی جو تھریش ہولڈ تھا، اس سے زیادہ ایکوٹی آج ہم ٹیبل پر لے کر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم 8, 7, 10 دن میں جائیں، اگر آپ چاہیں گے تو واپس آئیں گے، نہیں چاہیں گے تو جس کو آپ چاہیں گے وہ واپس آئے گا، لیکن ملک تو یہی ہے نا، ملک تو یہی ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ چیزیں سائن کریں گے،
تاکہ آنے والے وقت میں جو بھی آئے اس کو وہ کون سی ریلے ریس ہوتی ہے بچوں کی کہ وہ ہاتھ میں بھاگتے بھاگتے میں پکڑاتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے کھڑے ہو کے انتظار کرو کہ کوئی کہ ریڈی اسٹیڈی 1 2 3 گو. یہ گو ہے. اب جو بھی حکومت آئے جس کی بھی آئے وہ بھاگتے ہوئے پکڑے پاکستان کی ترقی کا دامن اور بھاگے پاکستان کے ساتھ. اس وجہ سے یہ منصوبہ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے. اس سے ہمارے زر مبادلہ کا بوجھ کم ہوگا. یعنی کروڈ پہلے ہی سستا ہوتا ہے, اس کروڈ کے اوپر $1.5-2 کا پریمیم ہوتا ہے. ڈیزل پہلے ہی مہنگا ہوتا ہے اور اس ڈیزل کے اوپر $18 سے $22 کا پریمیم ہم نے پچھلے سال میں دیا ہے. تو یہ ہے فائدہ ایک بیرل کا. ایک بیرل کا پچھلے سال کے حساب سے ابھی وہ $22 کا پریمیم نہیں چل رہا, لیکن $18-22, یعنی ہم تو حواس باختہ ہو گئے کہ ہم خریدے کیسے یہ ڈیزل. تو پاکستان اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے جو اسکیم لے کر آ رہا ہے, اس میں ہر بیرل کے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ اگر دوبارہ سے یہ یوکرین والے حالات ہوتے ہیں تو ہمیں کم از کم $20 کا $18 کا ایک ایک بیرل پہ فائدہ ہوگا یہ ریفائنری لگانے سے. اس وجہ سے یہ ریفائنری لگائی گئی ہے, اس وجہ سے اس ریفائنری کی پالیسی اپروو کی گئی ہے, اس وجہ سے یہ ایکوٹی ریز کی گئی ہے, اس وجہ سے چینی وفد کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ ایک MOU سائن کریں تاکہ ہمارا پیکیج بین الاقوامی سطح پہ کمپیلنگ ہو. اس کے علاوہ میں نے درخواست کی تھی PPL سے بھی اور بالخصوص OGDC کے ہمارے رہنما جو ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ ہماری یہ ٹرم ختم ہونے سے پہلے یہ ایک سبسیڈیری بنائیں گے جو صرف رینیویبلز پہ کام کرے. گرین, وی آر گوئنگ گرین. پاکستان از گوئنگ گرین. ہمارے پاس جتنی شمسی توانائی ہے شاید ہی دنیا کا کوئی اور ملک ہو جہاں پہ اتنی شمسی توانائی ہو. ہمارے پاس جو ونڈ کوریڈور ہے, شاید کچھ ہوں گے ممالک ونڈ کوریڈور میں جو ہم سے بہتر ہیں, لیکن ہمارے پاس بہت روبسٹ ونڈ کوریڈور ہے. تو ہم کیوں بھائی یہ امپورٹڈ را مٹیریل کے اوپر بجلی کے کارخانے لگائیں گے؟ ہم کیوں نہیں لگائیں گے شمسی توانائی پہ؟ تو 10,000 میگا واٹ کے پروگرام جن کی بڈنگ کے معاملات شروع ہو چکے ہیں, لیکن پاکستان کی جو انسرٹنٹی تھی اس میں آپ کو معلوم ہے بڈ کو بہت زیادہ ہمیں کامیابی بڈنگ میں نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر بین الاقوامی سطح پہ کوئی نہیں آئے گا تو ہماری جو انرجی کمپنیز ہیں OGDC اور PPL اور PSO, ان کو میں نے گزارش کی ہے, یہ تو اناؤنس کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں. آئی ہوپ ادھر ایک اور پریس کانفرنس نہیں ہو تو میں نے آپ کو ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا. آج کل اپروول ہو گیا بورڈ میں, کل اپروول ہو گیا. جی سر. اب آپ میٹنگ کروائیں گے نا یہاں پہ ان کے سامنے. تو ہم with or without international investments we are going green. یہ ہے میسج. کل بورڈ سے OGDC کا اپروول ہو گیا ہے, ہم کمپنی بنا رہے ہیں, PSO بنا چکا ہے. تو ہم اگر اب کوئی بڈ نہیں کرے گا تو ہم بڈ کریں گے, ہماری کمپنیاں بڈ کریں گی, ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی بڈ کریں گی اور سستی ترین بجلی لا کے گرین انرجی, شمسی توانائی اور ونڈ انرجی لا کے پاکستان کا مستقبل سنواریں گے. پاکستان کی زر مبادلہ کا بوجھ گھٹائیں گے, پاکستان میں بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت کم کریں گے تاکہ یہ توانائی کا مکس کمپیٹیٹیو ہو, تاکہ ہمارے کارخانے چلیں, وہاں چمنیوں سے دھواں نکلے, لوگوں کو نوکریاں ملیں, لوگ اپنے بچے عزت آبرو سے پال سکیں. اور جاتے جاتے میں صرف ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, جس جگہ پہ پاکستان کی وزارت پیٹرولیم کے قدم رکھے جائیں گے وہاں اسکول کھلیں گے اور کلینکس کھلیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کسی کو, کسی کمپنی کو ہم پاکستان میں کام نہیں کرنے دیں گے, کرنے ہی نہیں دیں گے جو اپنی سوشل رسپانسبلٹی پوری نہیں کرے گی. اگر آپ کو یقین نہیں تو ریکارڈک میں جا کے دیکھ لیں, ابھی پہلا کدال نہیں ڈلا ہے تو اسکول کھلنے شروع ہو گئے ہیں شروع, یہ نہیں کہ ہو جائیں گے. اور یہی OGDC سے وعدہ ہے, PSO سے وعدہ ہے, PPL سے وعدہ ہے. جدھر کدال ڈلے گی اس کدال ڈلنے سے پہلے اس علاقے کے اندر اسکول کھلیں گے, کلینکس کھلیں گے, اور علاقے کا سب سے بڑا حق ہے, سب سے پہلا حق ہے, سب سے پہلے علاقے کے لوگوں کا حق ادا کیا جائے گا. اس کے بعد کدال ڈلے گا, اس کے بعد توانائی آئے گی سستی, اس کے بعد چمنیوں سے دھواں نکلے گا. پہلے ہمارے بچے آگے بڑھیں گے. لیول پلینگ فیلڈ, لیول پلینگ فیلڈ سوشلی, level playing field in health, level playing field in education, level playing field in competition, even amongst our own companies.
اینڈ دیٹس ہاؤ وی گوئنگ ٹو موو فارورڈ. انشاءاللہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں, 2-4 اناؤنسمنٹس اور کریں گے, اور پھر اگر آپ چاہیں گے تو آئیں گے, ورنہ آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. Thank you very much, Honorable Minister, for your very valuable and insightful remarks. To commence the ceremony for signing of the MOU, I'd like to request MD PSO please come forward and آئیے. ساتھ کون سی جس کے ساتھ ایسے ہونا پہلے ہاں آپ اپنے